اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ شیخوخۃ الاجازہ، اخذ روایت من شخص له صور متعددہ، فتارة يسمع التلميذ الرواية من الأستاذ، وأخرى يقرأ الأستاذ الرواية على التلميذ، والثالثة يجيز الأستاذ التلميذ بأن يدفع له الكتاب الذي سجل فيه روايات وجمعها فيه ويقول له أجزتك في أن تروي عني الروايات الموجودة فيه۔ شیخوخۃ الاجازہ ہماری بات چل رہی تھی کسی راوی کی وثاقت کے ثابت ہونے کے حوالے سے، ہے نا، کہ کیسے کسی کی وثاقت جو ہے وہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اسی زمرے میں ایک اور چیز آتی ہے، وہ ہے شیخوخۃ الاجازہ، کہ اگر کوئی کسی کا شیخ اجازت ہو، ہے نا، تو وہ جو ہے وہ کیا ہے موثق سمجھا جائے گا۔ اچھا، شیخوخۃ الاجازہ یہ اصطلاح ہے کیا؟ یہ اصطلاح یعنی یہ استاد اور شاگرد کے درمیان کا معاملہ ہے نا، مگر استاد سے جو شاگرد سنتا ہے یا کسی چیز کو نقل کرتا ہے، اس کی تین صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ شاگرد بیٹھا، استاد کچھ کہہ رہا تھا، اس نے جو کیا ہے اس کو لکھ لیا، اس کو سن لیا، اور انشاءاللہ یہ ایک صورتحال ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ نہیں، باقاعدہ استاد بٹھا کر جو ہے کہ کسی کو سنا رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک اور بات ہے۔ اور تیسری صورت جو ہے کیا ہے، یہ دونوں کو شیخوخۃ الاجازہ نہیں کہتے ہیں، دونوں میں سنا تو ہے، مطلب استاد سے ہی سنا، مگر کیا اجازت نہیں ہے نفی کی، جس میں شیخ کہے کہ تم لکھو۔ ہاں احسن تم۔ تیسری صورت ایک یہ ہے کہ نہیں، وہ اپنے پاس لکھی ہوئی ایک کتاب جس میں اس نے حدیثوں کو جمع کر رکھا ہے، جس سے کس نے روایت کی ہے، ان ساری چیزوں کو جمع کر رکھا ہے، وہ کیا ہے اس کتاب کو کسی کے حوالے کرے اور یہ کہے کہ میں تمہیں جو ہے کیا ہے اجازت دیتا ہوں کہ تم اس کتاب کو یا اس میں جو چیزیں موجود ہیں ان کو میرے حوالے سے جو کیا ہے نقل کر دو۔ واضح انشاءاللہ۔ اس کی جو ہے وہ واضح سی مثال جو ہے وہ آج کے دور میں آپ لے لیجئے، ہے نا، کہ بہت سے لوگ ہیں جو بحث خارج میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ شریک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مجتہد سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے کیا ہے سنتے ہیں، تو یہ ایک صورتحال ہو گئی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ان میں سے کچھ خاص جو کیا ہوتے ہیں، مجتہد کے قریبی لوگ ہوتے ہیں، ہے نا، تو یہ دوسری قسم ہو گئے، مطلب ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے مجتہد کے ساتھ، ٹھیک ہے، زیادہ تر ملاقاتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور تیسری صورتحال یہ ہے کہ نہیں، مجتہد دیکھتا ہے کسی کو انہی میں سے کہ کوئی واقعی جو ہے کیا اس کیٹیگری پہ پہنچ گیا ہے کہ اب اس کو ہم اجازت دے سکتے ہیں، ہے نا، تو مجتہد کیا کرتا ہے، اس کو لے کے اپنے خود سے روایت کرنے کی جگہ اجازت دے دیتا ہے۔ اور جس کا وہ سلسلہ آج تک کے چلتا ہے کہ کوئی اگر اجتہاد کا دعویٰ کرتا ہے مجتہد ہونے کا، تو سب سے پہلے اس کے لیے یہی چیز ہوتی ہے کہ آپ کے پاس اجازت کہاں ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنی توضیح المسائل میں ہو یا اپنی کسی کتاب میں وہ پوری اجازت نامے کو جو کیا ہے چھاپتا ہے کہ ہاں فلاں مجتہد نے مجھے اجازت دی ہے، فلاں یہ آتے ہیں انشاءاللہ۔ تو ہر ایک مجتہد کا اپنا ایک سلسلہ ہوتا ہے۔ شیخوخۃ الاجازہ میں جو دیا کہا ہے کہ اپنی کتاب لگے جو چیزیں جس نے تجزیہ کی وہ لا کے دے، اگر کتاب نے زبانی دے دے تو زبان دے دے مطلب کیا؟ مثلا میں ایک میں شیخ ہوں، میرے اسٹوڈنٹ ہیں، میں نے کتاب لکھی ہے، اس کتاب کو پیش کی کہ تم اس سے نقل کرو، جو چیزیں میں نے کتاب میں لکھی میں نے تو لکھی ہے، اسے کتاب نہ پیش کر میں زبانی کہہ دوں، زبانی میں پھر مشکل یہ ہوگی کہ مطلب پتہ نہیں اس کو وہ چیزیں یاد بھی ہیں کہ نہیں آپ نے جو بتائی ہیں، اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ چیزیں بھی موجود ہوں جو آپ نے گئی ہیں، ہو سکتا ہے وہ چیزیں بھی موجود نہیں، شرط یہ ہے کہ جو لکھی ہوئی چیزیں کتابیں پیش کریں۔ جی بالکل، کیونکہ جو میں کتاب لکھ رہا ہوں مجھے زبانی یعنی وہی کہ جو روایتیں آپ نے کی ہیں وہ روایتیں سمجھ لیجئے کہ ہاں اجازت کے جہت سے جو کیا ہے دوسروں تک کے پہنچے ہیں، سمجھے بہت انشاءاللہ۔ تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں شیخوخۃ الاجازہ۔ تو یہ تیسری اصطلاح جو ہے وہ اس کو شیخوخۃ الاجازہ کہا جاتا ہے، اور اس سے کیا ہے کسی کی وثاقت جو ہے کیا ہے ثابت ہو جاتی ہے۔ وثاقت کیسے ثابت ہوتی ہے؟ وثاقت اس طریقے سے ثابت ہو جاتی ہے کہ چونکہ جو شاگرد ہے وہ خود جو کیا ہے موثق میں سے ہے، مثلا ہے نا، جیسے شیخ کلینی جیسا شاگرد ہے، شیخ توسی جیسا شاگرد ہے، ٹھیک ہے، وہ اگر کسی استاد سے اس طریقے سے مطلب اتنا زیادہ قریب رہا ہے، اس نے اپنے اس کو جو کیا ہے وہ اپنے ہر مطلب علوم حدیث میں اپنا سب کچھ اس کو سمجھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر اس کو مکمل بھروسہ ہے، ہر ایرے غیرے پر بھروسہ نہیں کر سکتا ہے انسان، واضح انشاءاللہ۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر وہ سنیے یہ کیسے وثاقت ثابت ہو رہی ہے، اگر اس کو بھروسہ نہ ہوتا، خود عقل کہتی ہے، تو وہ خود ہی کہتا ہے کہ بھائی مجھے معاف کیجیے، میں جو کیا ہوں آپ سے ہر چیز کو نقل نہیں کر سکتا،
ٹھیک ہے. تو اس کا یہ کہنا کہ تم جو چاہو مجھ سے مطلب جو چیزیں مجھ سے روایت کر سکتے ہو اور اس کا قبول کر لینا اس بات دلیل ہے کہ یہ اس کے نزدیک اس کی وضاحت جو کیا ہے شیخ جو ہے وہ مستقل. جی دیکھیے اخذ الروایت من شخص له صور متعددہ، کسی شخص سے روایت کو اخذ کرنے کی کیا ہے متعدد صورتیں ہیں. ٹھیک ہے. فتارۃ یسمع التلمیذ الروایت من الاستاذ، درس میں بیٹھا ہے استاد نے جو ہے روایت پڑھی سن لی اس نے. ٹھیک ہے. واخرى یقرأ الاستاذ الروایت علی التلمیذ، تو اس وقت کیا ہے کہ نہیں استاد جو ہے کیا کسی کو بلا کر سنو میں تمہیں اس حوالے سے ایک روایت یاد آ رہی سنا رہا ہوں. یہ ایک صورت حال ہو گئی. اور تیسری صورت وثالثہ یجیز الاستاذ التلمیذ، استاد اجازت دیتا ہے تلمیذ کو بأن يدفع له الكتاب الذي سجل فيه روایات، کہ اس نے کہا کہ وہ ایسی کتاب دی کہ جس میں اس نے روایتوں کو لکھ رکھا ہے. وجمعها فيه وجمع الروایات فی ذلک الکتاب، اور اس کتاب میں اس نے کیا روایات کو جمع کر رکھا ہے. ویقول له، اور اسے یہ کہے اجزتک فی ان تروی عنی الروایات الموجودہ فی، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ جو روایات اس کتاب میں موجود ہیں تو مجھے اسے مجھ سے کیا ہے روایت کر سکتے ہو، نقل کر سکتے ہو. حاضر انشاءاللہ. ویصطلح علی هذا الشکل الثالث بتحمل الروایہ بنحو الاجازہ، اس تیسری والی اصطلاح میں جو مطلب روایت کو تحمل کیا جاتا ہے یعنی روایت کو انسان لیتا ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ہاں اس کو کیا ہے، ہاں اس کو روایت نقل کرنا علی نحو الاجازہ کہا جاتا ہے. اب جو استاد ہوگا وہ شیخوخۃ الاجازہ، شیخ اسے کہ چونکہ استاد ہے اس کا. ٹھیک ہے. پہلے زمانے میں استاد نے وہ شیخ کہا جاتا تھا. کیوں مطلب اس میں اتنی زیادہ اہمیت ہے؟ کسی کو کہا جائے کہ یہ شیخ ہے، شیخ الاسلام ہے، کیوں؟ اسی کا مطلب سمجھ لیجیے استاد ہے یہ ہر ایک کا. شیخ الاسلام کیسے کا لقب بھی ہے نا، شیخ کلینی کا، شیخ کلینی اور شیخ انصاری، ان کو بھی شیخ الاسلام کہا جاتا تھا. شیخ انصاری کو صحیح بات ہے. شیخ اعظم، ہاں شیخ الاسلام ان کو بھی مطلب شیخ اعظم ہے، لیکن شیخ الاسلام بھی ان کے حوالے سے ملتا ہے. شیخ الطائفہ شیخ توسی، ہاں شیخ الطائفہ ان کو کہا جاتا ہے. اور اہل سنت وہاں بھی ہونے چلے تو شیخ الاسلام کس کو کہا جاتا ہے؟ ابن تیمیہ. ابن تیمیہ. علامہ کو علامہ دہر کہتے ہیں، علامہ علی کو علامہ دہر، بس علامہ ہی علامہ کہتے کہتے ہیں. ہیں. وہ اصطلاح ہے تو غلط اصطلاح. ہاں وقد وقع یہ ہاں کما وہ اصطلاح علی صاحب الکتاب علیہ صدر الاجازہ منہ شیخ بشیخ الاجازہ، تو جس سے کتاب صادر ہوئی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ شیخ الاجازہ. تو جس نے روایت لی اس کو کیا کہیں گے؟ اس نے روایت جو ہے علی نحو الاجازہ لی، اور جو اجازت دے رہا ہے اس کو شیخ الاجازہ کہتے ہیں. شیخ وقد وقع البحث، ہاں اب شیخوخہ وہ ہو گیا کیا، وہ جمع ہو گیا. جی. وقد وقع البحث فی ان کون الشخص من مشایخ الاجازہ هل يخفي لاثبات وثاقته. ٹھیک ہے. والبحث عن هذه النقطہ مهم جدا. کہہ رہے کہ بحث، دیکھیے یہ تو بات ہو گئی تو تعریف کی کہ شیخ الاجازہ کہتے کسے ہیں. اب جو ہے کیا ہے اختلاف لوگوں میں مطلب علماء میں اس بات کے اوپر ہے کہ کیا شیخ الاجازہ ہونا کسی کی وثاقت کو ثابت کر دیتا ہے یا نہیں کر دیتا. اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو بہت اہم ہے. اس کی اہمیت کیوں ہے؟ اس لیے کہ شیخ طوسی ہوں، شیخ کلینی ہوں، انہوں نے بہت سی روایتیں جو کیا ہیں اپنے شیوخ سے جو کیا ہے نقل کی ہیں، اور باقاعدہ مشیخہ نامی کتابیں بھی اپنے آپس میں آخری کتاب میں کیا ہے اس کو لکھا ہے کہ ہم نے ان شیوخ سے جو کیا ہے ان حدیثوں کو سنا ہے. فإن الشيخ الطوسي قد وصلته كثير من الأصول الحديثية التي ألف منها كتابي التهذيب والاستبصار بتوسط أشخاص لم يوثقوا بالخصوص وإنما هم من مشايخ الإجازة لا أكثر. ٹھیک ہے. اس کی اہمیت اس سے اندازہ لگائیے آپ کہ شیخ طوسی نے تہذیب و استبصار جو کتاب لکھی ہے ان میں بہت ساری حدیثیں انہوں نے جو نقل کی ہیں، لکھی ہیں بہت ساری حدیثیں. اس کا بیس کیا بنایا ہے؟ اس کا بیس یہی رکھا ہے کہ چونکہ ہمارے جو شیوخ اجازت ہیں انہیں ہم کو اجازت دی ہے ان حدیثوں کو نقل کرنے کی. بات واضح ہے؟ تو یہ جو اب شیوخ اجازت سے انہوں نے کیا کی؟ حدیثوں کو نقل کی ہیں. اور وہ جو شیوخ اجازت ہیں ان کی توثیق کسی اور جہت سے ان کو نہیں ملے گی آپ کو، کہ خاص طور سے نجاشی نے ان کے متعلق کہا ہو یا ابن غزائری نے ان کے متعلق کہا ہو کہ یہ کیا ہے، مثلا یہ موثق ہے، یا کشی نے کہا کہ موثق ہے. نہیں، بلکہ کیا ہے ان کی وثاقت ہو ہی سکتی ہے کس وجہ سے کہ چونکہ یہ شیخ طوسی کے کیا ہے مشیخہ میں سے ہیں، شیوخ میں سے ہیں.
تو اس وجہ سے اب دیکھیے، اب اگر اس نظریے کے آپ قائل ہو گئے کہ جی ہاں شیخوۃ الاجازہ جو کیسے وثاقت ثابت ہوتی ہے، تو پھر تو شیخ طوسی کی وہ روایتیں کہ جو شیخوۃ الاجازہ نے نقل کی ہیں وہ موثق ہوں گی، لیکن اگر آپ اس کے قائل نہ ہوئے پھر وہ روایتیں موثق ہیں۔ کل والی بات ہو جائے گی تھوڑی سی، ہوں کل والی نا جس سے ہم روایت کریں کیا وہ موثق، ایک موثق انسان کسی راوی سے روایت کرتا ہے، اقصار والی صحیح بات۔ تو یہ جیسے پھر شیخ کلینی وغیرہ موثق ہے کہ ان سے روایت کر رہے ہیں، تو وہی بات ہوگی نا ملتی جلتی۔ اکثار میں تو سمجھے نہیں۔ ہم نے کل پڑھا تھا نا درس جو پڑھا تھا، نہیں، اس میں کیا روایت تھا، سے خارج ہوتا ہے۔ کل جو پڑھا تھا، کل میں یہ کہ شیخ راوی جو ہے جس موثق آدمی کسی سے بھی روایت کر رہا ہے، یہاں پہ اپنے شیخ سے کر رہا ہے۔ ہاں تو وہ ایک راوی ہو گئے نا، وہ شیخ جو ایک راوی ہو گئے، اور موثق کون ہے؟ شیخ کلینی، شیخ طوسی سے موثق انسان ان سے روایت کر رہے ہیں، تو ایک جیسی بات تقریباً صحیح بات ہے۔ بات ایک جیسی، بس اس میں کہ شیخ بس ہی اس ہے، طرح ہو گئی نا اس میں سے وہ اپنے استاد سے نقل کر رہا ہے، اس میں باپ سے، خالہ، خالو سب شامل ہے۔ ٹھیک ہے، بات ان شاء اللہ۔ تو اس میں کیا ہے، آپ یہ دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں کہ مطلب اس بحث کا فائدہ یہ مہم اس لیے ہے کہ چونکہ کتاب، اپنی دونوں کتاب تہذیب و استفسار میں انہوں نے بہت ساری حدیثیں ایسے لوگوں سے نقل کی ہیں کہ جو شیخوۃ الاجازہ تھے ان کے، ٹھیک ہے، استاد تھے، اور ان کی وثاقت اس کے علاوہ کسی اور میں ہے بھی نہیں۔ یہی بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مثلا یہ اکثار والی بات کہ کثرت سے کسی حدیث کو نقل کرنا، ٹھیک ہے، مگر مسئلہ کیا ہے نا، یہ وہ بھی متفق علیہ نہیں ہے۔ اکثار والی دیکھیں نا، جیسے کوئی نہیں کہا کہ گرچہ کوئی کثرت سے ہی کیوں نہ روایت کرے، ہو سکتا ہے کسی قرینے کی وجہ سے وہ بار بار اس کی حدیث کو لے رہا تھا۔ کثرت والے کو سید خوئی وغیرہ نے متأخرین نہیں قبول کیا، اس میں بھی سب نے نہیں کیا جی، یہ بھی ہم اس کو بھی نہیں کریں گے۔ دیکھیے بات ان شاء اللہ۔ ہاں تو انما، تو ان کی وثاقت کسی اور جہت سے نہیں ہے، وانما هم من مشائخ الاجازہ لا اکثر، بس یہ کہ ان کی وثاقت کیا ہے اس وجہ سے کہ چونکہ وہ مشائخ اجازت میں سے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، جیسے من قبیل احمد بن محمد بن حسن بن الولید، ٹھیک ہے، الذی یروی عنہ الشیخ طوسی بعض الاصول بواسطہ شیخ المفید، ٹھیک ہے، ان سے جو کیا ہے شیخ طوسی واسطہ بنا کر شیخ مفید وہ بہت سارے اصول حدیث کو کیا کرتے ہیں، وہ نقل کرتے ہیں۔ وہکذا احمد ابن محمد ابن یحییٰ العطار، ٹھیک ہے، واحمد بن عبد الواحد المعروف بابن عبدون او بابن الحاشر، وعلی بن محمد بن زبیر القرشی، و ابو الحسین ابن ابی جید وغیرہ، یہ سب کے سب ان شاء اللہ یہ سارے اسماء وہ ہیں کہ جن کی وثاقت آپ کو باقاعدہ طور پر جو کیا ہے کہ کتابوں میں نہیں ملے گی، بس ان کی وثاقت اس وجہ سے ہے کہ چونکہ یہ شیخوۃ الاجازہ ہیں۔ ان شیخوۃ الاجازہ اذا لم تکفی لاثبات الوثاقہ فسوف یشکل الامر فی کثیر من الروایات بسبب هؤلاء۔ دیکھا، ہاں کیا ہوگا کہ اگر مشائخ اجازت کی وثاقت ثابت نہیں ہوگی تو مشکل کیا ہوگی، مشکل اس حوالے سے ہوگی ان تمام روایتیں کہ جو مشائخ اجازت ہی کو بیس بنا کر انہوں نے نقل کیا ہے ان میں اشکال آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ الامر الذي صار سببا للتفكير في ابداء طرق جديده للتغلب على المشكله من ناحيه هؤلاء، وسنتعرض الى بعض هذه الطرق في اواخر هذا الكتاب ان شاء الله تعالى، ٹھیک ہے۔ ہاں کہہ رہے کہ غور و فکر کرنے کے لیے کہ کا جو امر ہے ہوا ہے وہ یہ کہ فی ابداء طرق جدیدہ للتغلب على المشكله من ناحيه هؤلاء، ٹھیک ہے، یعنی اس مشکل کو ہے نا، اس مشکل کو حل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، جو الگ الگ سے طریقے مطلب ایجاد کیے گئے ہیں اس سے جو کیا ہے مشکل زیادہ ہوئی ہے۔ کہہ رہے کہ ہم حالانکہ یہاں پہ اس کو بحث نہیں کریں گے، انشاءاللہ آخر کتاب میں ہم اس کے متعلق جو گفتگو کریں گے کہ کس طریقے سے جو کیا ہے ان مشکلات سے نپٹنے کے لیے نئے نئے طریقے ایجاد کیے گئے ہیں۔ وممن اختار کفایت شیخوۃ الاجازہ فی اثبات التوقیع الشیخ البحرانی فی حدائقہ، ٹھیک ہے، کیا نام ہے حدائق کا؟ حدائق النادرہ ہے نا، کتاب ہے، جلد 6 صفحہ 48، والشیخ آغا رضا الحمدانی فی صلاتہ صفحہ 12 وغیرہما، بل لعل الرأی المشہور والسائد هو ذلك، ٹھیک ہے۔ دیکھیے اب رہی بات یہ کہ اس بعض بحث کو بھی چھوڑ دیجیے، ہے نا، کہ شیخوۃ الاجازہ پر جو اشکال آ رہا ہے اس کو کس طریقے سے نپٹا گیا، ہم کریں آخر میں اس کا ذکر کریں گے۔ ابھی اہم بات یہ ہے کہ ہم نے جو یہ کہا کہ اگر کسی کی وثاقت جو کیا شیخوۃ الاجازہ سے ثابت ہوتی ہے نہیں، لیکن یہ شیخوۃ الاجازہ کو کون سے علماء ہیں کہ جو موثق جانتے ہیں؟ اگر کوئی کسی کو شیخ اجازت ہے وہ موثق ہوگا تو ان میں آگے جو ہے کیا ہے، مثلا یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اخباری علماء جو ہیں
پہلے زمانے کے، وہ اس کے میں آگے آگے ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے، جن میں سے محدث بحرانی ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کو آغا رضا الحمدانی ہیں، اور بلکہ یہ کیا ہے، یہ رائے مشہور ہے، اگرچہ ہم نے نام آپ کو 2 ہی گنوائے ہیں، مگر مشہور یہ ہے کہ اگر کوئی شیخوخۃ الاجازہ ہے تو اس سے اس کی وثاقت ثابت ہو جاتی ہے، الا ان بعض المتاخرین كسید الخوئی وسید الشہید، ٹھیک ہے، رفضوا ذلك وقالوا بان شیخوخۃ الاجازہ لا تدل على الوثاقة، باخر صدر۔ مگر یہ کہ متاخرین میں جو بعض ہیں وہ کیا ہیں، وہ اس کو اختیار نہیں کرتے، وہ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ فقط شیخوخۃ الاجازہ ہونا جو ہے کیا ہے، یہ کافی نہیں ہے وثاقت کے لیے، بات واضح ہے؟ جی۔ وقرب سید خوئی ذلك بأن فائدة الإجازة ليست إلا أن الشيخ المفيد مثلا سوف يحق له بسبب الإجازة أن يقول أخبرني أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد بهذه الأخبار الموجودة في الكتاب الذي أجازني روایته وكأنه يسير قد سمع الرواية منه۔ تو اب ان سے سوال ہوا سید صدر سے، ٹھیک ہے، سید خوئی سے، کہ حضور آپ جب شیخوخۃ الاجازہ کو نہیں قائل اس کے، تو اس کے قائل نہیں ہے وثاقت کے، پھر اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو کہ اس کا سب سے بڑا فائدہ بس یہ ہے ہماری نظر میں، کہ اس سے وثاقت تو ثابت نہیں، بس اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر کوئی کسی کو اجازت دیتا ہے روایت کے نقل کرنے کی، تو سمجھ لیجئے کہ سامنے والا جس کو اجازت دی ہے اس کے لیے یہ ہوگا کہ وہ گرچہ وہ کتاب ہے، وہ احادیث کتاب میں لکھی گئی ہیں، مگر کیا ہے، اجازت کی وجہ سے یہ ہوگا کہ ان احادیث کو کیا ہے اس نے اس سے سنا ہے، سمجھ لیں، تو اس کی وہ اس کے ذریعے سے کیا کرے، نقل کر سکتا ہے کہ ہاں میں نے فلاں سے، اب بجائے اس کے کہ میں نے اجازت دی ہے، وہ کیا چاہے تو کہتا ہے میں نے فلاں کو بیان کرتے ہوئے یہ سنا، اس سے آگے اور کوئی فائدہ اس کا نہیں، ٹھیک ہے۔ وحیث وقرب سید ذلك، عبارت واضح ہوئی، وقرب سید ہوئی، جی۔ اس طرح شیخ الاجازہ یہ بھی ہو جائیں گے، شیخ توسی ہے، نجاشی ہے، چونکہ انہی کی کتاب تو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، انہوں نے جو کتاب لکھی رجال کی، تو وہی ہے نا کہ بس انہوں نے اپنے شاگردوں کو دی، وہی ہم تک پہنچتی ہوئی آئی۔ نہیں، شاگردی بات ہے، شاگردوں کو دینا معیار نہیں ہے، شاگردوں سے باقاعدہ طور پہ کہنا کہ تم ان کو جو کیا ہے نقل کر سکتے ہو، یہ کسی خاص کے لیے، وہ جو باقاعدہ آج کے جو لیٹر پیڈ وغیرہ پہ ہوتا ہے، مہر وغیرہ سب ہوتی ہے، یہ سب ہوتا ہے۔ ہاں، وقرب سید خوئی ذلك بأن فائدہ اجازت ليست الا ان الشيخ المفيد مثلا سوف يحق له بسبب الاجازہ، کہ اگر شیخ مفید کو اجازت دی گئی ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا، یقول اخبرنی، وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے خبر دی ہے احمد بن محمد بن حسن بن ولید نے، ٹھیک ہے، ان اخبار کو، ٹھیک ہے، کہ جن کے متعلق مجھے جس کتاب کے مطابق انہوں نے مجھے اجازت دی ہے، ٹھیک ہے، وکأنہ یسیر قد سمع روایت منہ، ٹھیک، وحیث ان سماع الثقہ الروایہ عن شخص ونقلها عنه لا يدل على وثاقته لما تقدم من ان روایت الثقہ عن شخص لا تدل على توثیقه فلا يمكن ان تكون شیخ الاجازہ دلیلا علی التوثیق۔ اب دیکھ کہاں سے کہاں تک بات بلائے، پھر کہ اب چونکہ شیخوخۃ الاجازہ کا مطلب کیا ہوا، گویا کہ آپ نے روایت کا اس کتاب کو ان کو بیان کرتے ہوئے سنا، ٹھیک ہے، اور کسی ثقہ سے کسی بات کو، مطلب کسی ثقہ کا کسی کی بات کو سن لینا، ٹھیک ہے نا، یہ اس کی وثاقت کے اوپر کیا ہے، دلیل نہیں ہے، چونکہ بہت سارے ایسے، پہلی والی بات آ جائے گی روایت الثقہ والی، کہ بہت سارے ایسے موثقین ہیں کہ جنہوں نے روایت کی ہے ضعفاء سے، مجہول الحال سے، تو اس سے کیا ہوگا، اس سے تو سب کی وثاقت جو کیا ہے ثابت ہو جائے گی، بات ان شاء اللہ۔ تو آپ اس کو اٹھا کر اس بحث کو پورا ڈال دیجئے کس میں، روایت الثقہ میں، اور چونکہ روایت الثقہ کے ہم حجت قائل ہیں، لہٰذا شیخوخۃ الاجازہ کی حجت کے قائل نہیں ہیں، بات واضح ان شاء اللہ۔ ہاں، ويمكن ان نقول في مناقشة ذلك، ہم اس قول کے جو سید خوئی نے کہا کہ ہم اس کو مناقشے کے طور پر یہ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ان شیخ الاجازہ اذا كان ممن يعرف كثرة الاخذ الاجازة عنه فذلك يكفي في الدلالة على التوثيق، اذ من البعيد ان يذهب اعظم الثقات الى شخص ويستجيزونه في رواية كتاب وهو ليس بمحرز الوثاقة عندهم۔ کہہ رہے کہ دیکھیے، اگر ہم کہیں شیخ الاجازہ اگر ان لوگوں میں سے ہے کہ جس سے بہت زیادہ کثرت سے روایتوں کی اجازت لی گئی ہے نا،
سب جتنے اس زمانے کے مطلب شیخ مفید ہیں، شیخ روسی ہیں، سب کے سب جو کیا ہیں کسی سے جا کر اجازت لے رہے ہیں کہ کیا میں آپ کی فلاں کتاب کو ان سے نقل کر سکتا ہوں نقل. اگر کوئی ایسا ہے تو اس صورت میں کیا ہے، اس صورت میں مطلب یہ ہے کہ وہ ضرور موثق ہے، ورنہ اگر کوئی موثق نہ ہوتا تو کیوں سب اس کے دروازے پہ آتے اور آ کہتے کہ آپ کو اجازت دے دیجیے کہ اس کتاب کو ہم آپ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں. تو یہ بار بار کسی موثقین کا آ کے اس سے درخواست کرنا اور اس کا اجازت دینا اس بات کو دلیل ہے کہ وہ موثقین کیا کرتے تھے، اس کے اوپر بھروسہ کیا کرتے تھے، ہے نا. ٹھیک ہے. ويمكن في مناقشة ذلك أن شيخ الإجازة إذا كان ممن يعرف بكثرة أخذ الإجازة عنه، اگر شیخ الاجازہ ان میں سے ہے کہ جس سے بہت زیادہ کثرت سے روایتیں جو کیا ہیں لی گئی ہیں، اجازت لیا گیا ان سے، تو یہ کہ فی هذا التوثیق، تو اس سے کیا ہے اس کی توثیق کے اوپر کی یہ دلالت ہے. کیوں؟ اذ من البعید ان يذهب اعظم الثقات الى شخص ويستجيزونه في روایت کتاب وهو ليس بمحمد المساق عندهم، اس لیے کہ یہ بعید ہے کہ جس کی وثاقت ان کے نزدیک ثابت نہیں، اسی سے بار بار جا کے کیا ہے اسے اجازت ہے. وجرب ذلك من نفسك فهل تذهب الى شخص وتاخذ منه الاجازه في روايه احاديث كتاب او كتابين وانت لا تحرز وثاقته. کہہ رہے کہ ہم آپ کو بعید نہیں کہیں، اور ہم کہہ رہے کہ یہ ایک ویزانی چیز ہے. آپ خود جائزہ لیجئے نا کہ جب آپ کو کسی کے اوپر بھروسہ نہیں ہوگا تو آپ جا کے اس سے بار بار کیا کہیں گے کہ تم ہمیں یہ کتاب کے بارے حوالے سے دے دو، ہم اس کو نقل کر دیں، فلاں کتاب دے دو، ہم اسے نقل کر دیں. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. انسان جس کو بھروسہ نہیں کرتا بہت احتیاط کرتا ہے اسے کسی بات کو نقل کرنے، بلکہ چاہتا ہے کہ الگ سے بھی کوئی قرینہ وغیرہ مل جائے تاکہ ہماری جو بات اس کے حوالے سے نقل کر رہے ہیں. تو انسان کیا کرتا ہے، اگر مل جائے قرینہ تو کہہ سکتا ہے کہ ہاں یہ بات صحیح ہے، اور نہیں ملتا تو شاید کہہ کے انسان نقل کر دیتا ہے. وَإِذَا قُلْتَ إِنَّ مَا ذَكَرْتَهُ مِنَ الْإِسْتِبْعَادِ مُنْقَضٌ بِمَا يَنْقُلُهُ الشيخ الصدوق في كتابه عيون أخبار الرضا جلد 2 صفحة 279 من أن أحد مشايخه المسمى بأحمد بن حسين بن أحمد بن عبيد النيسابوري المرواني كان ناسبيا ولم يلقى النسب منه، وبلغ من نسبه أنه كان يقول اللهم صل على محمد فردا ويمتنع من الصلاة على آله الطيبين الطاهرين. ٹھیک ہے. اشکال، آپ نے کیا کہا؟ آپ نے یہ کہا کہ اگر کوئی وثاقت اس جیسے ثابت ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی کسی کے نزدیک کسی کی وثاقت ثابت نہ ہوتی تو وہ کیوں اس سے کثرت سے اجازت لیتا، یہ کتاب تمہاری نقل کر دوں، یا پھر لوگ آگے بڑے بڑے علماء جو کیا ہیں اجلہ اس سے کثرت سے اجازت لیتے. ٹھیک ہے. کوئی ہم پر اشکال کرے، اشکال یہ کرے کہ آپ نے کیا کہا کہ بعید ہے کہ کوئی ایسے سے اجازت لے کہ جس کی وثاقت اس کے نزدیک ثابت نہ ہو. اس چیز کو بعید جانا آپ نے؟ جی کہ نہیں، بعید نہیں ہے. ہم آپ کو دکھاتے ہیں شیخ صدوق، ٹھیک ہے، ایک ناصبی کو کیا کہتے ہیں، اپنا شیخ کہتے ہیں، شیخ الاجازہ کہتے ہیں. ہاں، اور ناصبی کا کیسے ناصبی کو کہ جس سے کہا جاتا تھا کہ تم سلوات پڑھو تو بس کہتا تھا اللہم صلی علی محمد فردن، یہ نہیں کہتا تھا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ان شاء اللہ. تو کیا یہ ناصبی کی وثاقت تھی شیخ صدوق کے نزدیک، جبکہ وہ شیخ ہے؟ اشکال. بات واضح دیکھیے گا، یہ اشکال واضح ہو گیا. جی. تو کہہ رہے ہیں کہنا تھا کہ پھر آپ اس کو بعید مت جانیے. ہاں، یعنی کیا یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی سے کتاب کسی کی نقل کر دے اور وہ اس کے نزدیک کیا ہے موثق نہ ہو. ٹھیک ہے. دیکھیے اذا قلت ما ذکرت، ناصبی موثق نہیں ہو سکتا. ناصبی کیسے موثق ہوگا؟ ناصبی وہ کہ جو اظہار عداوت کرے اہل بیت علیہ السلام سے، تو مطلب وہ تو پوری کوشش اس بات پہ کرے گا کہ مطلب کیا ہے کوئی نہ کوئی چیز جو ہے کیا اہل بیت علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے اور جو کیا ہے مطلب غلط چیز کی نسبت نام خراب کرے. ٹھیک ہے. دیکھیے اذا قلت ما ذکرتہ، حالانکہ دیکھیے بات صحیح ہے کہ مطلب ضروری الگ سے قرینے کی ضرورت ہوگی، یہ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ مطلب ناصبی ہے مگر کیا ہے سچ بولنے والا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو عقیدے کے حوالے سے غلط ہیں مگر کیا جھوٹ بولنا پسند نہیں کرتے. آپ انڈیا میں لے لیجیے، بہت سارے ایسے مذہب ہیں مطلب ہیں غیر مسلم مگر کیا ہے وہ اپنی زبان کے بہت پکے ہوتے ہیں. تو اس جیسے کہا جا سکتا ہے مگر احتمال بہرحال ہے اس چیز کا، ان شاء اللہ جو غلط نسبت دے سکتا ہے. وَإِذَا قُلْتَ
انما ذکرتہ من الاستبعاد منتقض، دیکھیے کہ آپ نے جو بعید کہا جانا ہے یہ آپ کا بعید کہنا ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹوٹ جاتا ہے، بعید ہے. کیوں کہ بما ينقل شیخ صدوق فی کتاب عیون الاخبار الرضا، اپنی کتاب عیون اخبار الرضا میں شیخ صدوق نے نقل کیا ہے کہ من ان احد مشائخ المسمى باحمد بن الحسین بن احمد بن عبید النسابوری المروانی کان ناصبیا، ان کا ایک شیخ تھا جبکہ وہ کیا ہے، وہ ناصبی تھا. ولم یلق النسب منہ، وبلغ من نسبه انه وبلغ من نسبه انه كان، ہاں حالانکہ شیخ صدوق کہہ رہے کہ حالانکہ میں نے اس سے کوئی ناسبیت کا وہ نہیں پایا، ناسبیت کے کوئی کلام یا چیزیں نہیں پایا، لیکن کہہ رہے کہ وبلغ من نسبه، ہاں وبلغ من، دیکھیے من نسبه کہہ سکتے ہیں، وبلغ من نسبه یہ بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ پہنچا ہے، اگر یہ وبلغ من نسبه یہ کہ وہ جو ناسبی تھا وہ اس جہت سے تھا، یعنی اس کے ناسبی میں سے یہ ایک چیز تھی. یہ اگر وبلغ من نسبہ، اور جس نے اس کو ناسبی کہا تو یہ من نسبہ زیادہ بہتر ہے، کہ چونکہ شیخ کہہ رہے کہ میں نے تو کوئی ناسبیت والی چیز میں نہیں پائی، مگر جو لوگ اس کو ناسبی کہتے ہیں تو انہوں نے یہ کہا کہ کان یقول، کہ جو لوگ کہتے کہ یہ ناسبی تھا، ہاں وہ کہا کرتے تھے کہ وہ کیا کہتا تھا صلوات کے اوپر حوالے سے کہتا تھا اللہم صلی علی محمد فردا، ٹھیک ہے، وَيَمْتَنُ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَىٰ آلِهِ طَيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ. یہ کان الجواب، تو جواب یہ ہوگا کہ ان ھذا يدل على فساد العقیدہ وهو لا يتنافى، ہاں والوثاق، لا يتنافى الوثاق ہوگا نا، واو ہے کیا، کان الجواب ہاں لا يتنافى والوثاق، والوثاق، ٹھیک. خیر کیا کہہ رہے ہیں، کہہ رہے کہ یہ دوسرے یوسف بھائی کہہ رہے ہیں کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ناسبی ہو مگر کیا ہے موثق، یعنی سچ بولتا ہوں. حالانکہ ہم اس کو تھوڑا سا وہ جانتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے، مطلب یعنی ہو سکتا ہے یہ بھی تو اگر ایسے بھی لے لیں ناسبی کو تو یہودی بھی تو سچے ہوتے ہیں، یہودی مسیح کی روایت کو بھی لے لیں گے. بات مسلمان کی روایت کی، بات دیکھیے بات کیا ہے، بات وثاقت کی ہے. یہودی بھی سچے ہوتے ہیں، مسیح بھی سچے ہوتے ہیں. تو یہی تو وجہ ہے نا کہ جو ہم واقفی وغیرہ کے قول کو کیوں مانتے ہیں، موثق کیوں مانتے ہیں، حالانکہ پہلے کے علماء نہیں مانتے تھے جیسا کہا جائے، لیکن بعد میں جو یہ جو نظریہ آیا صرف موثق ہونے کو، تو اس میں شرط نہیں ہے کہ وہ کہیں کوئی شیعہ ہو، بس مسلمان ہو. یہودی وغیرہ یہودی مسیح کی روایت نہیں لیتے ہیں. اگر اہل کتاب کہہ سکتے ہیں قرینہ، اگر قرینہ وغیرہ ہو تو الگ سی بات ہے، قرینہ وغیرہ کوئی الا ان ما ذکرناه من الاستبعاد مختص بمشایخ الاجازہ الذين هم من الخاصة دون ما اذا كانوا من العامة فإن الأجلاء قد يأخذون إجازة من العامة لبعض الأغراض الخاصة كما ينقل عن الشهيد الأول حيث قيل بأن له إجازات كثيرة من العامة. ٹھیک ہے، ایک تو جواب کیا ہے ہمارا یہ ہے، اگر آپ ہم پر اشکال کر رہے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ جو ہے وہ آپ نے کیا ہے بعید جانا ہے نا اس بات کو، کیا کہ کوئی کہ کوئی اجلہ جو ہے کیا ہے کسی سے کثرت سے روایت نہیں کرتا. ٹھیک ہے، ہم نے دیکھا کہ شیخ ہیں اور جو کیا ہے ناسبی ہے شیخ صدوق کا. ہم نے کہا کہ اولاً پہلے جواب تو میرا یہ ہے کہ کیا ہے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، کیا ہو سکتا ہے کہ عقیدہ فاسد ہو مگر کیا ہے وہ شخص جو کیا ہے موثق ہو، جیسا کہ اس سے پہلے یہ ناسبی ہے، جیسا کہ اس سے پہلے کیا ہے ہم بنی فضال اور جو کیا ہے سکونی وغیرہ کے حوالے سے اس چیز کو دیکھ چکے ہیں. اس کے بارے میں امام نے کہا تھا عقیدہ مند اس کی روایت نہیں لو کوئی بنی فضال. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ دوسرا جواب یہ ہے کہ ہم نے جو یہ کہا نا کہ یہ جو بعید کہا تھا یہ ہم نے خاص طور سے شیعوں کے متعلق کہا تھا، ہم اہل سنت کے متعلق عموم عامہ کے متعلق یہ بات کو ہم نے نہیں کہا تھا. بات ان شاء اللہ ٹھیک ہے. الا ان ما ذکرناه من الاستبعاد
یہ جو ہم نے کہا تھا نا کہ بعید ہے کہ کوئی کسی کو اب سے کسی شیخ سے کثرت سے روایت کرے اور وہ اس کو موثق نہ جانتا ہو. تو یہ مختصاً بمشایخ الاجازہ الذین هم من الخاصہ، ہم نے ان سے کہا تھا کہ جو شیعہ ہو اور ان سے کوئی موثق کوئی نہ جانے اور اس سے وہ کثرت سے روایت کرے. دون ما اذا كانوا من العامہ، ہماری عامہ سے بحث نہیں تھی. کیوں؟ فإن الأجلاء قد، تو اب کہ عامہ سے پھر عامہ سے اپنا شیخ قرار دینے کا مقصد کیا ہے؟ تو کہ ہو سکتا ہے کہ جس نے عامہ سے اپنا عامہ کو اپنا شیخ قرار دیا اسے اس کا کوئی خاص مقصد رہا ہو وہاں پر. فإن الأجلاء قد يأخذون إجازة من العامة لبعض الأغراض الخاصة، ٹھیک ہے، بعض خاص جو کیا ہے مقاصد کے لیے اس سے روایت وغیرہ کو نقل کرتے ہیں. واضح انشاءاللہ. جیسے کہ مثلا کیا ہے ایک اس میں سے مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ اہل بیت کی فضیلت اس میں ہے کچھ، اور یہ ہو جائے کہ اہل سنت بھی جو کیا اس کا اقرار کرتے ہیں اہل بیت کی فضیلت کو، ہے نا، یہ ایک مقصد ہو سکتا ہے. کما ينقل عن الشہید الاول، جیسا کہ شہید اول سے یہ بات جو کیا ہے نقل کی جاتی ہے کہ حیث قیل بأن له اجازات کثیرہ من العامہ، کہ وہ کیا ہے عامہ سے بہت زیادہ کیا ہے روایت نقل کیا کرتے تھے، ہے نہیں. کون کیا کرتے تھے؟ شہید اول صاحب علماء. وإذا قلت إن إذا كانت الشيخوخة كافية في إثبات الوثاقة فلماذا لم ينص الشيخ والنجاشي على وثاقة أحمد بن محمد بن حسن بن الوليد وأمثاله؟ إن عدم التنصيص على وثاقتهم يدل على عدم ثبوتها عندهما، ہے نا. کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ شیخ وقت الاجازہ کیا ہے وثاقت کے لیے کافی ہے نا. تو ہمارا اشکال سنیے. اشکال یہ ہے کہ اگر شیخ وقت الاجازہ وثاقت کے لیے کافی ہوتا تو پھر احمد ابن محمد بن کیا ہے حسن بن ولید، ہاں، ان کی وثاقت کو یا ان کے امثال ان کی طرح سے جو لوگ ہیں ان کی وثاقت کو کیوں نہیں نجاشی اور شیخ طوسی نے بیان کیا؟ وہ نجاشی اور شیخ طوسی اسی چیز کو بیس بنا کر ان کو موثق کہہ دیتے ہیں، جبکہ انہوں نے ایسا نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ شیخ الاجازہ جو کیا ہے یہ اس سے وثاقت ثابت نہیں ہوتی. تو جواب دیں میں ہم کہیں گے کہ عجاب سید البروجردی ذالک بأن الکتب الرجالیہ ہے رجال النجاشی ورجال الکشی ورجال الشیخ، ٹھیک ہے. اما رجال النجاشی و موضوع لاستقصاء اصحاب الکتب ولعل احمد بن محمد وامثال لیس لهم کتب. سنیے گا. تو اس کا جواب کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں دیں گے. اس کا جواب سید بروجردی نے بہت اچھے دیا ہے، اس کو ہم نقل کرتے ہیں. سید بروجردی کیا کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کتب رجالیہ ہیں وہ نجاشی کی ہیں، کشی کی ہیں اور شیخ طوسی کی ہیں، یہ تین ہیں، ٹھیک ہے. رہی بات نجاشی کی جو رجال ہے تو اس کا موضوع کیا ہے؟ وہ موضوع وہ اس کو لکھا گیا ہے ان اصحاب کے ذکر میں کیا ہے کہ جن کی کوئی کتاب ہو، ٹھیک ہے. ولا اللہ احمد بن محمد وام صلی اللہ علیہ کتب. اب جن لوگوں کا نام اس میں نہیں مذکور ہے وہ اس وجہ سے نہیں چونکہ ان کی کوئی کتاب نہیں. ہو سکتا ہے یہ جو نام آپ کہہ رہے ہیں احمد بن محمد حسن بن ولید ان کی کتاب ہی نہ ہو، اس سے انہوں نے نقل نہیں کیا، ٹھیک ہے. ہاں. دوسری بات جو رجال نجاشی ہے وہ موضوع لاستقصاء اصحاب رجال کشی ہے فلأنه موضوع لذکر من توجد روایتوں فی حقہ وہؤلاء لیس فی حقہم روایہ. اچھا، رجال کشی کی جہاں تک بات ہے تو وہ انہوں نے لکھی کیا کہ ان اصحاب کا ذکر کریں گے کہ جن کی مدح یا قدح میں کوئی روایت وارد ہو، ہے نا. یہ ان میں سے ہوں گے کہ جن کی مدح نہ قدح میں کوئی روایت بھی وارد نہیں ہو، تو اس وجہ سے ان کی کتاب سے بھی یہ لوگ نکل گئے. تیسری بات رہی بات شیخ طوسی کی تو فالظاہر انه كان بصورت المسودہ وكان غرض الشیخ رجوع الیہ ثانیا لتنظیمہ وترتیبہ وتوضیح حال بعض المذکورین فیہ کما یشمل ذلك اختصار فی بعض الروایات على مجرد ذکر اسمہ واسم ابیہ من دون تعرض لبیان حالہ اکثر من ذلك، ٹھیک ہے. ہاں، رہی بات شیخ طوسی کی کتاب کی تو اس سے ظاہر ہے شیخ طوسی نے اپنے زمانے میں پورے کتاب کی شکل نہیں دی تھی، بلکہ کیا ایک مسودہ کے ہوتا نا کہ جیسے ہم کوئی اپنی ڈائری وغیرہ لیں، نوٹ بک جیسے سمجھ لیجیے، وہ نوٹ بک کے طور پہ تھا، ہے نا. اور اس بات کی جو ہے کیا ہے وہ تائید اس بات سے ہوتی ہے کہ شیخ چاہتے تھے کہ ابھی میں نوٹ کر لوں اس کو، بعد میں اس کو ترتیب و تنظیم دوں گا، ٹھیک ہے، بعد میں اس کو منظم کروں گا. وہ توضیح حال مذکورین فیہ کما یشمل. اس بات کی شہادت اس بات سے ملتی ہے کہ انہوں نے کیا کیا، بعض روات کا فقط نام لے لیا ہے، ان کے زندگی نامے وغیرہ کچھ کے ذکر نہیں کیا ہے، نہ ان کے. ہاں،
فی بعض الروات علی مجاز اسم ہی و اسم ابیہ من دون تعارض لبیان حال اکثر من ذلک، فقط روایت راوی کا نام اور اس کے باپ کا نام لکھ دیا، اس کے علاوہ کچھ اس میں ذکر نہیں کیا. وقد ذکره لبعض الروات منکرا وغیر ذلك ما یوجب الظن بعدم بلوغ الکتاب الی مستوى المطلوب. ٹھیک ہے. اور بعض راویوں کو دیکھیے تو ایک ہی راوی کا 2-3 بار جو کیا ہے انہوں نے نام ذکر کر دیا تکرار کے ساتھ، جس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ابھی نوٹ تک ہی یہ بات تھی، ابھی انہوں نے پوری طور پر کتاب کو منظم نہیں کیا تھا. وما ذاک الا لکثرۃ اشتغال الشیخ بکثرۃ تالیف و تصنیف بحیث لو قسمت مدۃ حیاتہ علی تالیف لا یقل مقابل کتاب رجالہ الا ساعات معدودہ. اور ان شاء اللہ کہیں گے. اور یہ کس وجہ سے مطلب کیا اس کو منظم نہیں کر پائے تھے، کتاب شروع نہیں کر پائے تھے کہ چونکہ تصنیف و تالیف میں بہت زیادہ وقت اپنا گزارا کرتے تھے. اور ان شاء اللہ اور ان کی آپ جو ہے وہ مطلب ان کی اشتغال کی آپ اہمیت ہی سمجھیے کہ کتنا زیادہ مشغول تھے کہ اگر آپ ان کی لکھے ہوئے صفحات اس کو وہ کیجیے، لو قسمت مدۃ حیات علی تالیفات ہی، اگر ان کی حیات کو جتنے سال انہوں نے زندگی گزاری اس کو اگر ان کی تالیفات کے اوپر تقسیم کیجیے، لا یقع مقابل کتابت رجالہ الا ساعات معدودہ، ہے نا. تو فقط جو انہوں نے اپنی رجال کی کتاب لکھنے میں ٹائم دیا ہے اس کو جدا کر لیجئے تو بس کچھ ہی جو ہے کیا ہے ان کی زندگی کے گھنٹے بچتے ہیں، ورنہ باقی سب سمجھ لیجئے مساوی صرف کتاب ایک ہے. اس کے علاوہ دیکھیں انہوں نے کتنی کتابیں ہیں لکھی. یہی چیز جو کیا ہے کہ علامہ مجلسی کے متعلق بھی ملتی ہے. ہاں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.